Dear student of class 9th, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the two-nation theory. हम लोगों ने two-nation theory के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आया पिछली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने दो कौमी नज़रिए का कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा पढ़ा था और उसमें एक ही पैराग्राफ में आपने उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल differences between the Muslim and Hindus, it is called the two nation theory. लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया, बताया कि टू नेशन थ्योरी है क्या, और आया अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे और लॉन्ग के तौर पे आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे. ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था. इसमें इस यूनिट में दो मेजर टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं. एक प्रोनाउंसमेंट ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, और प्रोनाउंसमेंट ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह. तो आज इस प्रोनाउंसमेंट की पहली प्रोनाउंसमेंट में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान in the light and pronouncement of अल्लामा मोहम्मद इकबाल. सबसे पहले बेटा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे. सबसे पहले जो पैराग्राफ इसमें दिया गया है उसको आपने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखना है. ये तारुफ है, तारुफ. अब तारुफ में आप लोगों ने लिखना क्या है? तारुफ में आप लोगों ने ये लिखना है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, हु इज़ आवर नेशनल हीरो, जो कि हमारे कौमी हीरो हैं, कौमी शायर भी हैं, तो नेशनल हीरो हैं, नेशनल पोइट हैं. नेशनल हीरो एंड पोइट. अब इब्तिदा में अगर इस बात को बहुत वाज़े तौर पर डिस्कस किया जाए तो अल्लामा इकबाल वॉज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी. ठीक है, सपोर्टर of Muslim and Hindu unity. हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामी थे. अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान दीन से बहुत दूर जा चुके थे, दीनी अहकामात से, इस्लामिक प्रीचिंग से बहुत दूरी इख्तियार कर चुके थे. अल्लामा इकबाल वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने अपनी शायरी, अपने लब व लहजे के ज़रिए मुसलमानों को दीन की जो रोशनी है उससे रोशनास किया. अल्लामा इकबाल वो इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा. अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ बच्चों में बल्कि बूढ़े, बुज़ुर्गों और जवानों, यानी कि हर उम्र के लोगों के लिए शायरी लिखी. और अगर हम लोग उनकी शायरी को उठाकर देखें तो आप रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी शायरी थी वो सारी की सारी शायरी इस्लाम पर मबनी है. यानी कुरान पाक का अगर अमली तौर पे हम लोगों ने नमूना देखना है तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी थी. उस शायरी के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को अपनी प्रीचिंग, अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन की तरफ मदऊ किया, उनको इन्वॉल्व किया, और फाइनली मुसलमान जो थे वो तहरीक पाकिस्तान के लिए कोशां हुए और जो ख्वाब उन्होंने देखा था
वो ख्वाब, यानी कि इनकी शायरी में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शिकवा जवाब शिकवा भी इन्होंने लिखा। अब शिकवा में ये अल्लाह ताला से ही शिकवा करने लग गए कि अल्लाह हम तेरी मस्जिदों में सजदा करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, तू कैसा खुदा है, हमारी सारी इबादतों को देख भी रहा है, इसके बावजूद भी तुझे हमारी हालत ज़ार पे तरस नहीं आता। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब शिकवा लिखा कि अगर हम तेरी इबादत करते हैं तो अल्लाह तू हमें इन नेमतों से नवाजता है, हमें ये अता करता है, हमें वो अता करता है। तो शिकवा लिखा और जवाब शिकवा लिखा, क्लियर हो गया। तो अल्लामा इकबाल का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सबसे पहले इसमें ऐड करना है कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत क्या थी। एंड ही was the great supporter of the Muslim and Hindu unity in the subcontinent। मुस्लिम और हिंदू यूनिटी के बहुत बड़े हामी। ठीक है, आगे अगर इंट्रोडक्शन इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन द खिलाफत मूवमेंट एंड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट अल्लामा मोहम्मद इकबाल was quit in this movement। उन्होंने इस मूवमेंट का पार्ट नहीं बने, हिस्सा नहीं बने, लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तारीख़ में उनका जो मकाम है वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। एक तो दीनी लिहाज से उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने लोगों को इस्लाम की रोशनी से आगाह किया, अपनी मोहब्बत भरी नज़मों, गज़लों और शायराना अंदाज से उन्होंने मुसलमानों के दिल मोह लिए। लिहाजा आज हम पहला जो आपका टॉपिक है वो जो आप लोगों ने जो आपकी बुक में जो फर्स्ट जो लाइंस होंगी, रेड लाइंस होंगी, वहाँ पर आप लोगों ने ऊपर एक हेडिंग देना है, डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन, अलग रियासत का मुतालबा। और इसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा इलाहाबाद में कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो 1930 में जो खुतबा इलाहाबाद उन्होंने दिया उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन और एक डायरेक्शन भी दी कि ये वो डायरेक्शन है, यानी वो डायरेक्शन वो वर्ड्स में पढ़ रहा हूँ, हो सकता है उस पर कोई गलती ना हो, वो अल्फाज हम लोग पढ़ेंगे। वो अल्फाज ये थे, द फॉर्मेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी to be the final destiny of the Muslim, at least the Northwest India, the life of Islam and cultural force in this living country very largely depend upon the centralization in a specific territory. I therefore demand the formation of the consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam। ये अल्फाज थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जब उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी, वहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है। यानी एक ख्वाब था जो उन्होंने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये तमाम के तमाम इलाके मौजूद हैं जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जिसमें KPK है, सिंध है, पंजाब है, ठीक है, और बलूचिस्तान है। इट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर खड़ा देख रहा हूँ तो आने वाले वक्त में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है और बेहतर यही होगा, यानी कि हुकूमत के लिए, ब्रिटिश के लिए बेहतर यही होगा कि वो इन इलाकों को मिलाकर एक अलग, मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बना दें। यही इस्लाम के लिए भी बेहतर है और मुस्लिम ऑफ इंडिया के लिए भी बेहतर है। तो चुनाचे डिमांड ऑफ द सेपरेट नेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में दिया।
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس میں پہلے آپ اپنی وہ ساری ڈیٹیل لکھیں گے، جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ 1930 میں علامہ محمد اقبال deliver his speech on the occasion of الہ آباد address that he demand of the separate nation, separate state. انہوں نے separate state کا ڈیمانڈ کیا، اور وہ ڈیمانڈ کیا تھا؟ وہ ڈیمانڈ انہوں نے اس انداز میں، ان الفاظ میں کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا ہے وہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں، وہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، اور حکومت کے لیے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بہتر حل ہے اس کا کہ ان تمام کے تمام ایریاز کو ملا کر ایک الگ ریاست، مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ نمبر سیکنڈ جو پیراگراف آئے گا وہ آئے گا کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا، ٹھیک ہے؟ الگ ریاست کا مطالبہ۔ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو اردو میں کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات۔ اب اپنے الفاظ میں انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا اور کہا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے، یعنی کسی مسئلے کا حل، کسی پرابلم کا سلوشن۔ تو اسلام جو ہے، ہم لوگوں نے پہلے لیکچرز میں پڑھا واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام is the name of حدیث، سنہ اینڈ قرآن پاک۔ قرآن پاک، حدیث اور سنہ یہ مل کر اسلام بناتے ہیں۔ تو اسلام is a complete code of life، یعنی کہ اسلام وہ مذہب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہم لوگ ڈیٹیل میں جائیں اور میں آپ کو ایگزامپل دینی شروع کر دوں تو پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گاندھی رام راجیہ کی بات کرتے تھے، اور رام راجیہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کو رام راجیہ کہا جاتا تھا ان کے الفاظ میں، یعنی وہ دور جو حضرت ابو بکر صدیق نے گزارا اور وہ دور جو حضرت عمر فاروق اور خلفاء راشدین نے گزارا اس کو رام راجیہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ وہ دور تھے جو گاندھی کے نزدیک بھی بہت ویلیویبل پیریڈ ایرا گزرے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیا is a continent of human groups belonging different races، مختلف نسلوں پر مشتمل ہے، speaking زبانوں پر مشتمل ہے، بولنے والی زبانیں، and professing different religion، یعنی کہ مختلف مذاہب پر مشتمل ہے۔ It was the prime duty of the civilized nation، اور یہ کسی بھی تہذیب یافتہ قوم کا فرض ہے کہ show utmost regard the reverence and the religion principles culture and the social values of the other nation، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی جو سویلائزڈ نیشن ہے اس کا یہ حق ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دوسری قوموں کو ان کے رائٹس دیں، یعنی ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، اگر ہم لوگ میثاق مدینہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک روا رکھتا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے تو بہت کلیئرلی الفاظ میں یہ کہا ہے کہ آپ نبی پاک اگر آپ کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ بٹ انفارچونیٹلی اگر کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے کا کہا کہ اس دور کے جو علماء کرام ہیں
اگر کوئی ایسا مسئلہ، پہلے تو یہ بات ہے کوئی مسئلہ نکلے گا ہی نہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ نکل بھی آتا ہے تو اس پہ اجتہاد کر لیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء اکرام یا اس دور کے جتنے بھی نامی گرامی مفتی اور علماء اکرام ہوں گے ان کی رائے لے لیں، اور جو نزدیک ترین رائے ہوگی اس کو امپوز کر لیں، اس پر عمل درآمد کر لیں۔ تو چنانچہ یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے بیٹا۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پروناؤنسمنٹ آف علامہ محمد اقبال اور پروناؤنسمنٹ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پروناؤنسمنٹ کے حوالے سے اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی کویسچن آتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی پروناؤنسمنٹ آئے گی، جو ارشادات آئیں گے، جتنے بھی ارشادات ہوں گے، آپ نے ایک تو سب سے پہلے ڈیمانڈ آف دا سیپریٹ نیشن، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا آپ لوگوں نے وہاں پر ہیڈنگ دینا ہے، اور جو اس میں ریڈ سے یا تھوڑا سا پنک کلر کی جو سیاہی کا استعمال، انک جو استعمال کی گئی ہے، ورڈز جو لکھے گئے ہیں بیٹا، ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ سر انورٹڈ کاماز کو آپ نے بلیک پوائنٹر کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو، ایگزامینر کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس کو انورٹڈ کاماز میں کوڈ کیا گیا ہے۔ اب کوڈ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ الفاظ میرے یا آپ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں علامہ محمد اقبال کے۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی کوٹیشن لکھا جاتا ہے اس میں الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، الفاظ جیسے بولے گئے ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے الفاظ کو لکھا جاتا ہے۔ یعنی جو میں نے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا پورا کوٹیشن پڑھا یا ڈیمانڈ آف دا سیپریٹ نیشن کا میں نے پورا ایک ڈیٹیل پیراگراف پڑھا، تو وہ ڈیٹیل پیراگراف ایز اٹ از آپ لکھیں گے، اس میں کوئی اسپیلنگ یا کوئی بھی چیز اپنی طرف سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ اس کو از کو واز میں بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اگر از لکھا ہوا ہے تو اس کو از ہی لکھا رہنے دیں، اگر واز لکھا ہوا ہے اس کو واز ہی لکھا رہنے دیں۔ ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا مسلم ملت۔ ٹھیک ہے، مسلمان یا ایک ملت یا ایک قوم کا کانسیپٹ دیا۔ ملت علامہ اقبال کی نظر میں ملت کے اوپر انہوں نے کچھ جو اشعار ہیں وہ بھی کہے۔ اشعار یہ کہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ بھی ان کا شاعرانہ انداز تھا ملت کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ملت ہے کیا؟ He considered if the Muslim were living in any part of the world، اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ وہ سب کانٹیننٹ کے نہیں، وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں۔ سب کانٹیننٹ تو یا انڈیا تو ایک اسپیسیفک ایریا تھا پورے ورلڈ کا، لیکن اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں وہ ایک ملت کو فارم کریں گے، وہ ایک ملت ہوں گے، ایک قوم ہوں گے۔ اور قوم کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بحیثیت قوم ہم لوگ سوچیں تو ہماری جو آبلیگیشن ہیں، ہمارے جو مذہبی فریضہ ہیں، وہ اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی ہم لوگ جا کے دیکھیں تو مسلمان نماز ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے نکاح ایک طریقے سے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے ایک طریقے سے ہی رکھتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کا طریقہ پورے ورلڈ میں مسلم جہاں جہاں ہیں، اگر ان کے پاس مخصوص ایسٹس موجود ہیں، فائنینشیل ایسٹس موجود ہیں، تو ان پر جتنی بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ تمام کے تمام مسلمانوں پر لاگو ہوگی، چاہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں۔ تو علامہ اقبال کی نظر میں مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو وہ ایک ملت فارم کرے گا، وہ ایک ملت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بیٹا آج ہم لوگوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان
in the light and pronouncement of علامہ محمد اقبال، یعنی کہ علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے، جس میں ہم لوگوں نے 2 اور 3 ارشادات جو ہے وہ ڈسکس کیے، جس میں ڈیمانڈ آف دا سیپریٹ نیشن تھا۔ اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا کہ علامہ محمد اقبال کا اگر آپ انٹروڈکشن لکھیں گے، آپ نے انٹروڈکشن بالکل یہ نہیں لکھنا کہ آپ فلاں ڈیٹ کو فلاں ایئر کو پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، والدہ کا نام یہ تھا، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے لکھنا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، پوئٹ ہیں، ان کی شاعری میں if you include the some name of the famous books of علامہ محمد اقبال، اگر آپ فیمس بکس کے بارے میں لکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی یہ جتنے بھی کوٹیشنز ہیں، جتنے بھی پیراگراف ہیں، ارشادات ہیں، ان کی ہیڈنگز بنا کے لکھنی ہیں۔ باقی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔